وزیراعظم عمران خان کی ایک جدوجہد جاری ہے کہ کسی طرح سے پاکستان میں تعمیراتی انقلاب آ جائے تاکہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ پوری قوت سے گھومنے لگے اور پھر معیشت کے لیے یہ تعمیراتی انقلاب آگے چل کے گیم چینجر ثابت ہو۔ لیکن اس میں لگتا ہے کہ گھن لگ رہا ہے اور وزیراعظم کا تعمیراتی انقلاب میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اس تحریک میں کراچی پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے تعمیراتی منصوبوں کی منظوری میں اب وہ رکاوٹیں کھڑی کر دی ہے جس کی وجوہات ہر کراچی والا اور ہر وہ شخص جو بلڈنگ کے کاروبار سے یا بلڈنگ کی صنعت سے یا کنسٹرکشن کی انڈسٹری سے واقف ہے اس کو پتہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ وزیراعظم کی سر توڑ کوششیں ایسی مگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 4 مہینوں سے 300 پروجیکٹس کی منظوری روکی ہوئی ہے، وہ وہاں پر لٹکی ہوئی ہے۔ یہ پروجیکٹس منظوری کے لیے بلڈنگ کنٹرول میں جمع کرائے گئے ہیں مگر اس پورے 4 مہینوں کے دوران محض 19 پروجیکٹس کی اپروول دی گئی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ لاہور میں دیکھیں، پشاور میں دیکھیں، پنجاب اور کے پی کی صورتحال دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ سر توڑ کوششوں کے باوجود سندھ حکومت منظوریاں نہیں دے رہی ہے اور یہ بات اب کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ دراصل سندھ حکومت ایک بار پھر وہی چاہتی ہے جو سندھ میں ہوتا رہا ہے پچھلے 13 سال میں، یعنی کہ منظور قادر کاکا نظام آئے بلڈنگ کنٹرول میں۔ جی ہاں، یہ وہی کاکا ہے جس نے 2008 سے 2015 تک 8 سال بلڈنگ کنٹرول پر بلا شرکت غیر حکمرانی کی اور اپنے آقاؤں کو جی بھر کے خوش کیا۔ قائم جائز ہو یا ناجائز ہو، کاکا دور میں کاکا کو بھاؤ دو اور جیسی چاہو بلڈنگ کڑی کر دو۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آج بھی ایسا لگتا ہے کہ آٹومیٹک اپروولز، ایک آسان اپروولز، ایسی اپروولز جس میں کہ رشوت نہ دی جائے، ایسی منظوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں چاہیے ہمیں ایسا نظام، ہمیں تو کاکا راج چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم کا کنسٹرکشن پیکج اس کا ایک سب سے بڑی رکاوٹ کراچی بن گئی ہے۔ کراچی جو پہلے ہی ایک بدترین صورتحال کا شکار ہے، اپنی سہولتوں کے اعتبار سے 97% سندھ کے بجٹ میں شامل کرنے کے باوجود یہاں کی تعمیراتی انڈسٹری کو چلنے نہیں دیا جا رہا۔ بلا شبہ وزیر اعظم کنسٹرکشن پیکج کی کامیابی کے لیے اس طرح کی محنت کر رہے ہیں جو اس معاملے میں اس سے پہلے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے نہیں کی۔ ہر منگل کو کابینہ کے اجلاس میں کنسٹرکشن پر ہدایت جاری کرتے ہیں۔ ہر بدھ کو گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت تمام بینکس کے اعلیٰ حکام انکلوڈنگ ان کے پریزیڈنٹس میٹنگ کرتے ہیں۔ پھر ہر جمعرات کو وزیر اعظم عمران خان ہاؤسنگ کنسٹرکشن کی کوارڈینیشن کمیٹی کی صدارت کرتے ہیں اور یہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ ہو رہا ہے۔ 36 کے قریب یہ میٹنگز ہو چکی ہیں۔ آج جمعرات تھا، آج بھی اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی ہے اور اس طرح سے اس نیک نیتی کے تحت 10 جولائی کو جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن پیکج کا اعلان ہوا تھا، وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ تعمیراتی این او سیز بر وقت اور ون ونڈو آپریشن سے ملیں گی اور خود وہ کنسٹرکشن کی حائل میں رکاوٹیں دور کریں گے۔ مگر وہ رکاوٹیں انہوں نے پورے پاکستان میں تو دور کر دی مگر عمران خان وہ رکاوٹیں کراچی میں دور نہیں کر پائے۔ منظوری حاصل کرنے کے لیے منظور کاکا کی یاد لوگوں کو بتائی جا رہی ہے کہ اس کو یاد کرو اور اس نظام کو بحال کرو۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سارے صوبوں کے ساتھ مل کے، جو ہر جگہ لوگوں کو بھاگا پھرنا پڑتا ہے این او سیز کے لیے، وہ ہم نے بہت کم کر دی ہے۔ ہر صوبہ 1 ونڈو آپریشن کر رہا ہے، ایک پورٹل ہوگا اس کے اوپر وہ جائیں گے، یعنی کم سے انسانوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ادھر جا کے ان کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ پھر ٹائم لیمٹ ہوگا اپروولز کا، یہاں جب اپروول نقشے نہیں اپروو ہوتے پھر وہ بھاگے پھرتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی اب ہم نے ٹائم لیمٹ دے دیا ہے اور مختلف جگہ پہ کئی 30 دن ہیں، کئی کسی اپروول کے، یعنی ہر اپروول کا ٹائم لیمٹ دے دیا۔ یہ جو کمیٹی بیٹھے گی جس کو میں پریزائڈ کروں گا اور ہر ہفتے اس کی میٹنگ لوں گا، یہ کمیٹی مسلسل ہر روز اب یہ رکاوٹیں دور کرتی رہے گی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی اور پھر دیکھتی رہے گی صوبوں سے کہ کیا کیا مسئلے آ رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں دور کرے کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اچھی طرح سے واقف ہیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے۔ ہر جمعرات کو اس میٹنگ میں کراچی کے حوالے سے جو منظوریاں ہوتی ہیں اس کا وہ خود بذات خود جائزہ لیتے ہیں۔ چیف سیکرٹری سندھ ان کو رپورٹ دیتے ہیں اور ہر بار وہی رپورٹ ہوتی ہے جو گزشتہ بار ہوتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کنسٹرکشن پیکج کا حصہ بننے والے کراچی کے عوام، بلڈرز اور کنسٹرکشن کمپنیاں اپنے منتخب نمائندوں کی جانب دیکھ رہے ہیں۔
وہ پی ٹی آئی کی جانب دیکھ رہے ہیں، جن کو کراچی سے ووٹ ملا تھا، یہاں سے ان کو اکثریت ملی تھی، جبکہ پی ٹی آئی اور اس کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور اس کے منتخب نمائندے اس پوری صورتحال کا ایک سائیڈ لائن سے بیٹھ کے نظارہ کر رہے ہیں۔ کنسٹرکشن پیکج کے تحت پنجاب اور کے پی میں تعمیراتی اجازت ناموں اور بلڈنگ پلان کی 1 ماہ میں منظوری ہو رہی ہے، دھڑا دھڑ منظوری ہو رہی ہے اور بھرپور انداز میں ہو رہی ہے، لیکن سندھ حکومت نے 4 ماہ کے دوران صرف 19 تعمیراتی منصوبوں کی منظوری دی ہے اور 300 کنسٹرکشن پروجیکٹس پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ پوری صورتحال یقیناً اس تعمیراتی انقلاب کی، جس کا خواب عمران خان دیکھ رہے ہیں، اس کو ہر صورت میں ناکام بنانے کی پوری سخت رکھتی ہے، اگر فوری طور پہ کراچی کی صورتحال صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ کراچی پاکستان کا تعمیراتی ہب ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ٹاسک فورس برائے کنسٹرکشن کے تمام معاملات چل رہے ہیں، اس ٹاسک فورس کے ممبر بھی ہیں، سابق چیئرمین ہیں ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد کے جناب حسن بخشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن بخشی صاحب۔ یہ جو 4-5 مہینے پہلے جب یہ پیکج لانچ کیا تھا پرائم منسٹر نے، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی ایمبیشس پروجیکٹ تھا، اس کا اثر ہم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، جو انویژن کیا گیا تھا۔ آپ کے پاس تو پورے پاکستان کی خبریں آتی ہیں، کیا اس کا اثرات نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیں، عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے کچھ انقلابی اقدامات کیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں پچھلے 70 سال میں نہیں ہوئے۔ میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ایف ڈی آر کے حوالے سے کہوں گا، انہوں نے فکس ٹیکس ریجیم انٹروڈیوس کی، انہوں نے وتھ ہولڈنگ ٹیکس ختم کیا، اور انہوں نے ہمارے خریدار پہ 111 کا ایگزیمشن دیا کہ جو ہم سے فلیٹ خریدے گا وہ ہمیں بھی دیا، پر ہم یوز نہیں کر رہے ہیں، پر ہمارا خریدار جو ایک غریب آدمی ہے وہ ٹیکس کے پیپرز نہیں رکھ سکتا، وہ بھی ان کو دیا۔ اس کے بعد نیپرا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ پورے پاکستان میں موجود تھی، پر ہر ڈسکو جیسے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، سکھر، لاہور، یہ اپنی منمانی کر رہے تھے۔ پہلی بار عمران خان کے ٹینیور میں یہ حکم صادر ہوا، یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو کام ہوا وہ ہوا اسٹیٹ بینک اور بینکس کی فائنینسنگ کا۔ اس سے پہلے کبھی غریب آدمی کو فائنینس نہیں ملتا تھا، اور نہ وہ مکان لے سکتا تھا، نہ بلڈر کی توجہ جاتی تھی کہ افورڈیبل ہاؤسنگ بنائے، کیونکہ جو اس کا ٹارگیٹڈ کلائنٹ تھا اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ تو گورنمنٹ نے تھرو منسٹری آف فائنینسنگ اس کو سبسڈائز کیا، اور پہلی بار آج پاکستان میں پاکستان کے غریب آدمی کو 5% پہ فائنینسنگ مل رہی ہے، ایزی ٹرمز پہ، اور جو کرائیٹیریا ہے وہ بھی بڑا آسان کیا گیا۔ اچھا، اب اس کو چونکہ یہ میس ہاؤسنگ بنے گی، اس کو بنانے کے لیے کبھی ڈیولپر کو بھی فائنینسنگ نہیں ملتی تھی، تو اب پہلی بار عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ ڈیولپر کو بھی بینکس نے فائنینسنگ الاؤ کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا اقدام وہ تھا کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا اسٹیٹس دینا۔ انہوں نے انڈسٹری کا اسٹیٹس دیا، اور اس کی وجہ سے آج اگر ہم کوئی مشینری وہ امپورٹ کرتے ہیں تو ہم پہ انکم ٹیکس جو ہے 6% کے بجائے 2% ہوگا، وہ بھی ایڈجسٹیبل ہوگا۔ اگلے فائنینشیل ایئر میں سیل ٹیکس میں بھی کچھ مراعات دینے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا اقدام، یہ تمام چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ 70 سال میں نہیں ہوئی تھیں۔ سول ایویشن کا ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں رول 68، جس میں 1912 کے حساب سے، قانون کے حساب سے سب سٹینڈرڈ بنے ہوئے تھے، اور جہاز کے اڑنے کا، جہاز کی ٹیکنالوجی کا، جہاز کی اکوپمنٹ کا وہ فنل ایریا ڈیزائن تھا۔ عمران خان صاحب نے ڈائریکشن دیا کہ آج کا جو انٹرنیشنل ایویشن سٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے ان تمام چیزوں کو لایا جائے، تاکہ ہمارا شہر، اور یہ پاکستان کے 5 بڑے شہر جس میں کراچی بھی ہے، لاہور بھی ہے، اسلام آباد بھی ہے، پشاور بھی ہے، اور شاید ملتان یا فیصل آباد ہے، ان تمام شہروں میں ہائی رائز بلڈنگ کے لیے انٹرنیشنل ایویشن سٹینڈرڈ کے مطابق آج بلڈنگیں بنیں گی۔ ایک رکاوٹ تھی سوئی سدرن، مطلب گیس کمپنیز اور الیکٹریکل کمپنیز، اور یہاں بھی بہت ڈیلیز تھے، اور بہت مطلب ایسی چیزیں تھیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں روڈ بلاکس تھے۔ پچھلی 2 میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے کنزیکیٹیولی ان چیزوں کو اٹھایا، اور یہ میں بہت اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے 70% مسئلے مسائل حل ہو گئے یا حل ہونے جا رہے ہیں۔ ایل ڈی اے یعنی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اپروول کا نظام بہت بہتر، بہت کوئک ہو چکا ہے۔ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بہت بہتر، بہت کوئک ہو چکا ہے، اور سی ڈی اے میں بھی اچھائی کی طرف جا رہا ہے، پر پہلے سے یہ بتائیے گا کہ اس میں جو ایک سب سے بڑی جو چیز تھی جو ابھی دی تھی وہ یہ تھی کہ جو ٹیکس ریلیکسیشن تھی
جس کو کہ جس کو آپ نے 111 کہا کہ اس میں آپ کو ریلیکسیشن تھی، اور وہ اب 30 دسمبر کو ایکسپائر ہونے جا رہی ہے. یہ تو ریس اگینسٹ ٹائم ہے. اب تو اس کا مطلب ہے کہ 3-4 ہفتے رہ گئے، صرف اس میں 3 ہفتے رہ گئے. دیکھیں میں اس کو یوں کہوں کہ کامران خان صاحب کہ اس میں اب کوئی ٹائم نہیں رہا ہے، ٹائم پورا ہو گیا ہے. کیونکہ اگر جس کا اپروول آج تک نہیں ہوا وہ یعنی 1 مہینے میں بھی آتے 1 مہینے میں 20 ورکنگ ڈیز رہ گئے ہیں، اس میں بھی نہیں ہوگا. تو اس میں میری گزارش ہوگی کہ اس ٹائم کو بڑھایا جائے. آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں کہا سندھ کے حوالے سے، سندھ میں دیکھیے تقریباً 300 پروجیکٹ پینڈنگ اپروول ہیں بلڈنگ اتھارٹیز کے پاس، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس، اور پچھلے 4-5 مہینے میں صرف 19 اپروول ہوئے ہیں. 300 وہ پروجیکٹ ہیں جو سبمٹ ہیں اپروول کے لیے، اور 250-300 وہ پروجیکٹ ہیں جو ان لائن کھڑے ہیں کہ آگے والے نکلیں گے تو ہم بھی سبمٹ کریں گے. تو یہ کیا جواب دیتا ہے سندھ کے چیف سیکرٹری جب ہر جمعرات کو میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں؟ آفٹر آل کیا کہتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بننے دے رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مطلب ایک اتنا بڑا پورے پاکستان میں کام ہو رہا ہے، سندھ کیا کہتا ہے کہ وہ کیوں نہیں بننے دے گا؟ یہ کیوں اپروولز نہیں دیں گے؟ کیا وہی منظور خادر کاکا کا نظام چاہیے؟ کاکا نظام چاہیے تو پھر چلے گا کام؟ دیکھیے اس میں یہ کہوں کہ سی ایس اپنی کوشش کر رہے ہیں، جتنی ان کی لمیٹیشنز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملات ریزالو ہوں. پر ہمیں اس کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ یہ 600 پروجیکٹ یا 500 پروجیکٹ یہ 1 ٹریلین روپے کی اکانومی ہے، اور اگر یہ سندھ گورنمنٹ نے یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اپروو کر دیے تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری سندھ ہی ہوگا. اکنامک ایکٹیویٹی بھی یہاں جنریٹ ہوگی. یہاں انڈسٹریلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر فیکٹریاں لگیں گی، یہاں پر آپ اسٹیل کی بھی فیکٹری لگے گی، یہاں ایلومینیم کی بھی فیکٹری لگے گی، یہاں ٹائل کی بھی فیکٹری لگے گی، اور امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور سندھ گورنمنٹ کو اس میں بہت کلیئر سٹانڈس لینا چاہیے. اور فی الفور یہ جو اپروول ہیں، کیونکہ یہ وہ اپروول ہیں جو اس ملک کی بے روزگاری کو دور کر سکتے ہیں، یہ وہ اپروول ہے جو خواب پرائم منسٹر بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے تمام پولیٹیکل لیڈر حضرات بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بھی اسکلڈ آدمی فارغ نہیں ہو. یہ وہ انڈسٹری ہے، جب انڈسٹری کنسٹرکشن چلتی ہے تو 72 انڈسٹریز چلتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھ کے، اس میں دیگر معاملات کو سائڈ پہ رکھ کے، ایک ویژن کے ساتھ، ایک گول کے ساتھ سارے آپ لوگ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 1.5 سال سے 1 ونڈو آپریشن کی بات کر رہے ہیں، ایک پورٹل کے تھرو اپروولز کی بات کر رہے ہیں. یہ 1.5 سال کے اندر یہ پھر پرائم منسٹر لگے ہوئے ہیں 6 مہینے کے اندر. کیا سندھ کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں ہونے دیں گے، ہم اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہونے دیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ نے اگر جیسا آپ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ کیا ہے تو بہت انفارچونیٹ ہے، بٹ ابھی بھی دور نہیں ہے. ہم سندھ پچھلے 72 سال سے اس انڈسٹری میں پورے پاکستان میں لیڈ کرتا رہا ہے، اور آج بھی 80% آپ سمجھیں کنسٹرکشن ہائی رائز ورٹیکل کراچی میں ہی ہے. آج بھی اگر ہم اپنا تھوڑا سا ڈائریکشن چینج کر لیں اور اس کو ایز اے نیشنل اکنامک ریوائول پلان 2020 لے کے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ وہ میریکلز اچیو کر سکتا ہے جس کو تصور نہیں کیا جا سکتا، اور جس سے سارے پاکستان لیڈ کر رہا ہوگا. جی بہت شکریہ جناب حسن بخشی ہمارے ساتھ موجود تھے. بھارت